اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں بندوں پر اپنا حق بیان فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر میرا یہ حق ہے کہ یہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، یہ مدد صرف مجھ سے مانگیں، شفا مجھ سے مانگیں، اولاد مجھ سے چاہیں، حاجت روائی مجھ سے چاہیں، اور میں بندوں کی تمام حاجات کو پوری کروں گا۔ اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں بندوں پر اللہ کے حقوق کا بیان فرمایا ہے کہ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، انہیں ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام رکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بندوں کے آپسی حقوق کو بھی بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور ان حقوق میں 3 چیزوں کا بیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ہر مسلمان کی یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، دمہ وعرضہ ومالہ۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ All of a Muslim is inviolable. His blood, his honor and his wealth. کہ ایک مسلمان کا جو خون ہے یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون بہا دے، اس کی جان کو نقصان پہنچا دے، یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کا ویلتھ، اس کی دولت، اس کا مال، اس کی جائیداد، یہ دوسرے کے لیے حرام ہے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ وہ ظلماً لے لے، یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت و آبرو یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی عزت سے، کسی کے آبرو سے کھیلے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی حرمت بیان فرمائی کہ یہ تینوں چیزیں انوائلیبل ہیں، نیور ٹو بی بروکن، یہ کبھی توڑی نہیں جا سکتی، نیور ٹو بی ڈس آنرڈ، ان کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، کسی کے آبرو سے کھیلتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے، کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، یا اس کو ایبیوز کرتا ہے، یا اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، ذہنی دباؤ دیتا ہے، اسے شریعت میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، ایکسیسو ڈارکنیس آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ جب قیامت کے دن ظالم دیکھیں گے کہ ان کے سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ان کو راستہ نہیں ملے گا کہ کدھر جائیں، کدھر ہٹیں، کدھر کھڑے ہوں، کدھر بیٹھیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کرنے والے لوگ قیامت کے دن اندھیروں میں ہوں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اور وہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا، جس کی عزت سے کھیلا گیا، جس کے مال کو چھینا گیا، یا جس کو مارا گیا، جس کو گالی دی گئی، جس پر بہتان لگایا گیا، جس پر الزام لگایا گیا، وہ مظلوم جس کو بے جا ستایا گیا، بغیر کسی حق کے اس کو ٹارچر کیا گیا، ذہنی دباؤ دیا گیا، اسے تختہ ستم بنایا گیا، اس کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا دے، کیونکہ there is no screen between his invocation and اللہ، اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب اس کی بد دعا زبان سے نکلتی ہے وہ سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ اگر وہ کافر ہو، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت تسلیم نہیں کرتا، قرآن کو نہیں مانتا، آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا فیت نہیں ہے، ہمارے جیسا اس کا عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا دے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان there is no screen، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ ہم ظلم سے بچیں،
کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ کہ قیامت کے دن ظالموں کے پاس کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو اس کی سفارش کر دے، اللہ کے حضور میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے، یا کوئی اس کا ایسا دوست جو اس کے حق میں بول سکے، وہ ایسے کسی شخص کو قیامت کے دن نہ پا سکے گا۔ ہماری کوشش یہ ہو، ہم ہر وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی سے ہماری ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے الحمدللہ ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ انسان تو بہت دور کی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں تو شاید یقین کرنا مشکل ہو جائے کہ میں نے ان کے اندر رحم کا وہ جذبہ دیکھا، اور ان کی یہ میں نے کوشش دیکھی کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، میں نے انہیں ایک مرتبہ پھول کے گملوں میں پانی ڈالتے ہوئے پایا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گملے ایسے ہیں جو خالی ہیں، ان میں کوئی پودا نہیں ہے، ان گملوں میں کچھ گھاس اگی ہوئی ہے۔ جب وہ پھول کے گملوں میں پانی ڈالنے سے فارغ ہو گئے تو میں نے پایا کہ وہ گھاس والے گملوں میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ پانی ڈال رہے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان میں تو خود رو گھاس ہیں جو خود سے اگائے ہیں، آپ ان میں کیوں پانی ڈال رہے ہیں؟ ان کا جو جواب تھا، اور ان کے جواب سے میں نے جو رحم کا جذبہ سیکھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص رحم کے اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزارے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ گھاس ہمارے گملے کے اندر موجود ہے، ان گھاس کے پتوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انہیں اکھاڑ کر پھینک دیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ جب تک ہمارے گملوں میں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی خاموش ایک پکار تو ہے کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے، تو پھر میں انہیں پیاسا مرتا ہوا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ جواب سن کر میرے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوئی، شاید میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے صحیح طور پر بیان نہ کر سکوں، لیکن یہ رحم کا جو جذبہ ہے کہ ہم ظلم سے بچ جائیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انسان تو بہت دور کی چیز ہے، انسان کی عزت، اس کے بلڈ، اس کے ویلتھ، اس کے آنر کا کیا کہنا، یہ ساری چیزیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائلیبل بتائی ہیں کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، ان کے احترام کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے پودوں کی۔ جب ہم اللہ کی مخلوق پر اس طرح رحم کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا۔ اور وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں پر جو زمین میں رہتے ہیں ان پر رحم کرو، تو پھر وہ جو آسمانوں کے اوپر رہتا ہے یعنی تمہارا رب، وہ تم پر رحم کرے گا۔ جب ہم اپنے اندر رحم کے ایسے جذبات کو بیدار کریں گے، اور جب ہم اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات، سلوک اور برتاؤ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف کیوں متوجہ نہیں ہوگی؟ آج اگر ہم اللہ سے رحم مانگتے ہیں اور پھر ہماری کمپلین ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میں اتنے عرصے سے اللہ سے رحم چاہتا ہوں، مجھ پر رحم نہیں کیا جاتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم غور کریں، دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو کہیں نہ کہیں ظلم شمار کی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جھڑکنے کی عادت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ سخت کلامی کرتے ہیں، ہماری گفتگو بہت ہارڈ ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گفتگو بہت تیز ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ باتوں باتوں میں ہم لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس شخص کو جو ہمارے سے نیچے درجے میں ہے، جس کا گریڈ ہم سے کچھ کم ہے، اسے ہم ستانے کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ماتحتوں پر جو ہمارے زیر نگیں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر، اپنے اسٹاف پر یا اپنے کسی نوکر چاکر پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، ہمارے گیٹ مین کے ساتھ ہم
उस रवादारी से नहीं मिलते जिस रवादारी के साथ हमारी गुफ्तगू, हमारा सलाम, हमारा कलाम बड़े लोगों के साथ हुआ करता है। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे और इन छोटी छोटी चीज़ों को गौर करके अपनी ज़िंदगी में लाने की, अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में वो सुकून आएगा, आपकी दुआएं इस तरह कबूल की जाएंगी आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश हो कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं पर छोटा मोटा जुल्म हो रहा है तो हम उसे दूर करें, अपने अंदर रहम के जज्बात लाएं। जब तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो फिर आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।